وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ سے منافقین کا ذکر اللہ رب العالمین نے شروع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی صفات بیان کی گئی اور متقین کا اجر و انعام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان کیا گیا جو اپنے کفر میں پختہ تر ہیں۔ اب اس گروہ کا ذکر ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان تھے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ منافق نفاق سے بنا ہے۔ نفاق کا معنی ہے دو رخا، دوغلے پن والا، جو ظاہر سے کچھ ہو باطن سے کچھ ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہے اور ایک عملی نفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر اعتقادی منافق تھے۔ آج دنیا میں اعتقادی منافق نہ ہونے کے برابر ہیں، البتہ عملی منافق دنیا کے اندر موجود ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہے جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو اور دعوی ایمان کرے، یعنی جو اصلاً کافر ہے لیکن ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اندر سے تو کافر ہے، اپنی زبان سے دعوی ایمان کرتا ہے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ اور عملی منافق وہ ہے جس کے دل میں ایمان تو ہے لیکن اس کے اعمال منافقین جیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عملی منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر اعتقادی منافق نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ عملی منافق موجود ہیں، تو کسی کو ہم اعتقادی منافق یا بے ایمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج دنیا کے اندر ایمان اور کفر واضح ہو چکا ہے۔ اس دور کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، لوگ ڈرتے ایمان لے کے نہیں آتے تھے، اندر سے کافر ہوتے لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے، اس دور میں کفر کو چھپاتے تھے۔ آج کفر اور ایمان بالکل واضح ہے، کفر کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کافر ہے اور جو منافق ہے، علل اعلان منافق ہے۔ آج دنیا کے اندر عملی منافق موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر عمل کی کمی ہے اور عمل کے اندر نفاق ہے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے کہ عمل خالص ہو، عمل کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر عملی منافقت موجود ہے۔ بہرحال آج کسی کو ہم اس اعتبار سے نہیں ٹریٹ کر سکتے جس اعتبار سے عہد نبوی میں منافقین کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا۔ اعتقادی منافق کی سزا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ منافقین چونکہ ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے تھے، اس وجہ سے قرآن پاک کے اندر بہت سی صورتوں میں منافقین کا بیان ہوا ہے۔ سورہ توبہ کا ایک بہت سارا حصہ منافقین کی روش پر، منافقین کے طرز زندگی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے بہت ساری آیات کے اندر ان کی مختلف بدعمالیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب منافقین کے ذکر کا آغاز فرمایا تو اس خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔